سو اس لیے اپنے عمل کو اخلاص کے اوپر، عبادت کی ہے، قرآن آپ نے 2 تلاوت کر لیے، 4 پڑھ لیے ماہ سیام میں، آپ نے سارے روزے رکھے، آپ نے صدقہ بھی دیا، آپ نے سال میں جتنی زکوٰۃ بنتی تھی ہر سال تسلسل سے ادا کی، لیکن اب جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے ضائع نہ ہونے دیں، اب اس کی حفاظت کریں، عمل کر لیا ہے تو اس کی حفاظت کر لیں۔ دوسری چیز فرمایا اذیت اور احسان۔ اب بعض لوگ احسان کرتے ہیں، نیکی کی تو ہم احسان جتلاتے ہیں، اور یہ بڑی بار میں بھی سنتا رہتا ہوں، آپ بھی معاشرے میں سنتے رہتے ہیں، جب ہمیں کسی کی طرف سے کوئی اذیت پہنچے اور ہماری اس کے ساتھ کوئی نیکی ہو تو پھر ہم بڑی جلدی بول کے کہتے ہیں یہ کل تک میں نے اس کے ساتھ اتنا حسن سلوک کیا تھا، دیکھا آج اس نے بدلہ کیا دیا۔ صاحب تو نے یہ بدلے کے لیے نہیں کیا تھا، تو نے یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ تو دنیا میں کون سے بدلے تلاش کر رہا ہے؟ اگر تو نے اس لیے کیا تھا کہ کل مشکل وقت آئے گی یا کوئی وقت آئے گا اسے اللہ دولت دے دے گا تو میرے سامنے نہیں کھڑے ہوگا، تو پھر تیرا صدقہ تو ماں حاصل، اس کا کوئی چیز نتیجہ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی ضرورت نہیں، احسان نہیں ہے۔ آپ نے دیا ہے، کسی پہ احسان نہیں کیا، آپ نے اپنے پروردگار کی رضا کے لیے دیا ہے، اللہ کے لیے دیا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے، جتلانے کے لیے، اذیت دینے کے لیے نہیں دیا۔ اور رشتہ داروں کو ہم عموماً لوگ کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ ہلکی پھلکی بات وہاں سے پہنچتی ہے اور پھر ہمارا دل وہاں پہ خفا ہوتا ہے اور پھر ہم وہاں پہ نہیں دیتے، کیونکہ ہمیں جہاں سے ہم نے اللہ کی رضا تھوڑی پیش نظر ہوتی ہے، ہمیں ذرا سی اذیت ہے، حکم بھی اس لیے کہ پہلے انہیں دیا جائے تاکہ ان کا حق ہے، اگر کوئی بات پہنچی ہے تو تم اس کی طرف نہ غور کر، اللہ کے حکم کی طرف غور کر اور رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کر۔ ہم قریبی رشتہ دار کو چھوڑ کے دور کھڑے دوسرے آدمی کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، صاحب یہ بھی صدقہ ہمارا اس حد تک قبول نہیں ہوتا۔ پھر اذیت نہ پہنچائیں، تانے نہ دیں، مذاق نہ اڑائیں، تمسخر نہ اڑائیں، دے کے تصویریں نہ بنائیں، لوگوں کے سامنے نہ بتائیں۔ بعض بندے بڑے بیچارے سفید پوش ہوتے ہیں، وہ صدقہ لینا نہیں چاہ رہے ہوتے، لیکن بعض اوقات حالات مجبور کرتے ہیں تو بندے کو کسی کے سامنے رات کے وقت دروازہ کھٹکھٹانا پڑ ہی جاتا ہے، لیکن پھر یہ نہ ہو کہ صبح کے سویرے میں تو دوسروں کے سامنے اس کا مذاق ہی اڑانا شروع کر دے۔ اس کے عیبوں کے اوپر اور اس کی غربت کے اوپر پردہ ڈال اور یہ احسان کر، یہ دعا کر کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے رات کی اس طریقے میں اس کے لیے مجھے مددگار بنا کے بھیجا ہے اور اسے اذیت پہنچانے والا بنا کے نہیں بھیجا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید آگے سنتے ہیں، فرمایا تیسرا آیت مقدسہ اسی ترتیب سے تیسرے پارے کا یہ چوتھا رکوع بنتا ہے، اس کی تیسری آیت ہے، فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ یہاں بھی بڑا خوبصورت اللہ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا، فرمایا اگر تمہارے پاس صدقہ نہیں ہے تو فرمایا پھر کیا چیز بہتر ہے؟ یا صدقہ ہے لیکن تم دے کے پھر تانے دیتے ہو، پھر اذیت دیتے ہو، فرمایا اس صدقے سے بہتر کیا ہے؟ فرمایا قول معروف ومغفرۃ، فرمایا اس صدقے سے تو پھر اچھی بات کرنا ہی بہتر ہے۔ اگر صدقہ دے کے اذیت دیتے ہو تو اس سے اچھی بات کرنا بہتر ہے۔ ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، فرمایا اور بخشش دعا کر دینا، فرمایا یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ جو دے کے اس کے بعد اذیت پہنچائی جائے۔ واللہ غنی حلیم، فرمایا اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، صدقے دیتے رہو اور مذاق مسخر اڑاتے رہو،